السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے جماعت تبلیغ کے متعلق۔ تو اس میں سب سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے۔ سب سے یہ ہے کہ جو اکابر علماء نے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے خاطر اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اصلاح کی نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے جماعت تبلیغ اور ان میں ہونے والی کچھ غلطیوں کی طرف یا کسی بھی طرف التفات فرمایا اور نشاندہی فرمائی، وہ حضرات تو اپنی نیتوں میں انشاءاللہ سچے تھے، کیونکہ ان کی نیت خالص تھی، مخلص تھی۔ لیکن حالیہ دور میں، زمانے میں، وقت میں ایک بہت بڑا ایسا طبقہ جنہوں نے اپنے آگے مفتی کا، علامہ کا اور نہ جانے کن کن کا القاب لگا لیا اور مدرسے سے کتابی سند حاصل کر کر اپنے آپ کو ٹیگ لگا کر، چینل بنا کر ایک ذرائع معاش شروع کر دیا اور چلتے پھرتے جو ہے جماعت تبلیغ پر اعتراضات اور اپنی قسم قسم کے جو ہے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ حضرات اور اکابر علماء جنہوں نے جو کچھ بھی کہا، انہوں نے اپنی زندگی میں تو یہ بات کہہ دی، لیکن ان کے کہنے کے بعد میں کچھ ایسے نااہل لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کے ہی پیروکار ہوتے ہیں، ان کے ہی مرید ہوتے ہیں، انہی کے ہی منصب کے اور انہی کے جو ہے مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں کہ فلاں حضرت نے، فلاں مفتی نے، فلاں بزرگ نے، فلاں نے جماعت تبلیغ کے متعلق یہ فرمایا تھا۔ اجی، انہوں نے تو بطور اصلاح کے لیے فرمایا تھا، انہوں نے تو بطور خیر خواہی کے لیے فرمایا تھا، انہوں نے تو بطور سرپرستی کے فرمایا تھا، لیکن مفتی یونس قاسمی اور قاسمی نہ جانے ایسے کیسے کئی لوگ ہیں جو ان چیزوں کو فتوے کی شکل دے دیتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ نے جو ہے یوں فرمایا تھا، ہمارے فلاں بزرگ نے یوں فرمایا تھا، اور اپنا جو ہے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں اور وہاں پر جا کر مفتی یونس قاسمی ٹائپ کریں۔ جہاں پر یہ مفتی یونس قاسمی ہے، اس کا چینل آ جائے گا، اسے سلیکٹ کر لیجئے۔ اب آپ اس کی ویڈیوز میں جائیے، انہوں نے کتنی ساری ویڈیوز بنائی ہے، آپ نیچے تک سکرول ڈاؤن کرتے جائیے، کرتے جائیے۔ انہوں نے جب چینل شروع کیا تھا وہاں سے شروع کیجئے، تو انہوں نے دیکھیے ویڈیوز پر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، کہیں میں 50 ویو ہے، کہیں 100 ویو ہے، کہیں 150 ویو ہے۔ اب بیچارے ان کو تو کچھ مل رہا نہیں ہے، تو کیا کیا جائے کہ اس وقت جو ہے دعوت و تبلیغ کے اختلاف کو اپنی روٹی، وہ کہاوت ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا حلال کر دیتے ہیں، تو بس ان کو تو ٹاپک مل گیا۔ اب آپ سکرول اوپر کیجئے اور دیکھیے ان یونس صاحب کی کارکردگی کہ جن ٹاپکس میں انہوں نے جماعت تبلیغ کے متعلق اختلافات کو ظاہر کیا ہے، اور جس میں بیجا ابھی مولانا یوسف صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ لدھوانی کا جو آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 10 سے انہوں نے کیا نکالا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور تھمبنیل لگا لیا تبلیغ میں جانا حرام، تو وہ تو حضرت نے اس خط لکھنے والے کو جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسا کرنے والے کی سوچ کے اوپر، لیکن انہوں نے دیکھو اس رخ کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ چنانچہ
اس کی ویڈیو کا رد مفتی سالم خان اشاعتی نے کیا ہے، جو آگے آ کر آئے گا، آپ اس کو بھی سماعت فرمائیے گا۔ تو سب سے اہم یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے طرح طرح کی چیزیں کر کر امت کو جو ہے ولگراتے ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ کہ عوام کو علماء سے کاٹ رہے ہیں۔ بے شک یہ اپنے آپ کے آگے مفتی لکھ رہے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک طرف ہو کر دوسروں کے اندر نفرت اور ایک جو ہے بدلے کی بھاونا کو جھڑکا رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے لیا کہ بھائی کچن بنانا جائز نہیں۔ ارے تو بھائی کس مسجد کے اندر کچن بن گیا بھائی؟ جو حرم کا حصہ ہے اس میں مسجد کے حرم کے حصے میں آج تک کچن بنا نہیں۔ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کری، مجھے غیر مقلد کا فون آیا، یہ جو لی دیکھیے جی آپ لوگوں کے کچن جو ہے وہ حرام ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو مدرسہ آپ کے مسجد میں جو چل رہا ہے، ہماری مسجد میں جو مدرسہ چل رہا ہے، تو بولے آپ لوگ فیس اس کی لیتے ہیں اور بچے مدرسہ پڑھتے ہیں، اور فنکا مسجد کا چل رہا ہے، بل مسجد کے بل سے جا رہا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ یونس قاسمی جیسے لوگ ایسی ہواؤں ایسی چنگاریاں لگا کر چلے جاتے ہیں، جس کا فائدہ ہم نہیں، یہ جو ہمارے دوسرے بھائی جو ہے اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا طبقہ سہارنپور کا جو فارغت کے بعد میں فوراً اسمارٹ فون لیتا ہے اور اپنا چینل بناتا ہے، آپ کو ہزاروں چینلز ملیں گے جس پر کچھ نہیں سوائے اسی چیز کے کہ بھائی ان کی روزی روٹی اس طریقے سے چل رہی ہے۔ تو آپ خود فیصلہ فرمائیے کہ اگر ان کے اندر صلاحیت ہوتی تو ان کی جو فکر ہے، جو ان کے ویڈیوز ہے، وہ پہلے سے ہٹ کرتے، وہ پہلے سے جو ہے آگے آتے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پورا کھانا چوپٹ ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ بھائی ابھی تو تبلیغ کا بکرا جو ہے وہ گرم ہے، اور مجھے تو میری بوٹی کی ضرورت ہے، تو میں اپنی بوٹی کے لیے کسی کا بھی۔ اور دوسرا کام یہ کیجئے، آپ گوگل پہ جائیے، الخیر وداؤٹ اسپیس، الخیر ان کا ٹرسٹ ہے، اس کو alkhair.com ٹائپ کیجئے۔ اس کے اندر حضرت ماں کی تصویریں ہی تصویریں ہیں، ماشاءاللہ۔ بوڑھے کو بھی یہی دے رہے ہیں، جوان کو بھی یہی دے رہے ہیں، غریب کو یہی دے رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، صحیح کہا نا؟ تو یہ ساری چیزیں مشہور ہونے کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اصلاح کے لیے نہیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ عبدالحکیم ٹانڈوی نام کا ایک شرنگیز، یوسف واپی نام کا ایک شرنگیز، جو احمد حسین گودرا کے کہنے پر نہ جانے ہندوستان میں کتنے ساتھیوں کو، علماء کو، مفتیوں کو پریشان کر رہا ہے، اس نے کبھی اس پر مفتی یونس قاسمی کو کال کیا ہو، یا جو ہے فضیل احمد ناصری کو فون کیا ہو، یا کسی اور ایسے شخص کو جو جماعت تبلیغ پر جو ہے نشانہ بنا رہے ہو؟ نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور ان کی تھالیوں کے اندر ہی چھید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی مفتی سالم خان اشاعتی صاحب کا مفتی یونس قاسمی صاحب کے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے، اس نے اس کا رد سنیے، اور اس کے بعد میں حضرت مفتی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب کے جو وہ اوراق ہے وہ ہم نے اپلوڈ کیے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، یونس قاسمی دہلی والا، دہلی میں جو کھجوری میں رہتا ہے اور کچھ دنوں سے جو تبلیغی جماعت کے اوپر اعتراضات کر رہا ہے اور تبلیغی جماعت کو گمراہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، اس مفتی کے ایک جواب میں ہم نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا۔ آج اس مفتی کا اور ایک ویڈیو آیا ہے، مفتی یونس قاسمی کا ایک اور ویڈیو آیا ہے، جس میں اس نے ڈائریکٹ لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے، اور نیچے نام لکھا اس نے شہید مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بیوقوف کا جو عمل ہے آپ خود دیکھیں، اوپر لکھا ہے کہ تبلیغ میں جانا حرام ہے، اور نیچے لکھ رہا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے۔ کتنا گھناؤنا الزام یہ کمبخت نادان جاہل قاسمی مولانا شہید یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگا رہا ہے۔ ایکچولی ہوگا کیا؟ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی آدھی ادھوری عبارتیں اور آدھے ادھورے فتوے جب اس جیسے قاسمی لوگوں کے سامنے لائیں گے تو پھر لوگوں کا تو یہی ذہن بنے گا نا کہ علماء اکرام اول وقت سے ہی تبلیغ کے خلاف تھے،
حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے آپ کے مسائل ان کا حل 10 جلدوں کے اندر ہے۔ جس جلد کا اس نے فتویٰ پڑھا ہے اس کا باب اس نے نقل نہیں کیا، نہ جانے اس نے کہاں سے پڑھا، لیکن دعوت اور تبلیغ دین کا ایک باب ہے جو کہ 9ویں جلد میں ہے، جلد نمبر 8 میں ہے، صفحہ نمبر 182 سے لے کے صفحہ نمبر 230 تک۔ اگر آپ مولانا یوسف صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 182 اور صفحہ نمبر 182 تا صفحہ نمبر 230 تک جب آپ دیکھو گے اور پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی تبلیغی کام کے دفاع میں لگا دی۔ مفتی یونس قاسمی نے جو فتویٰ نقل کیا ہے، اصل میں سوال کرنے والے نے کچھ بیوقوفانہ سوال کیا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استفتاء جب کیا جاتا ہے تو اس کا جواب جو آتا ہے وہ عام نہیں ہوتا ہے، سوال کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی تبلیغ کے اندر جا کر تخریبی کام کرنے کا اگر متلاشی ہے، متمنی ہے کہ میں تبلیغ میں جا کر میں یوں کروں گا وہ کروں گا اور مجھے عزت ملیں گی اور میں بیان کروں گا اور میری 4 جگہ میری واہوائی ہوں گی اور میں علماء کی قدر نہیں کروں گا، یہ نیت سے اگر کوئی تبلیغ کیا مدرسے میں بھی جاتا ہے تو اس کے لیے عالم بننا بھی حرام ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بندہ اگر اس وجہ سے مدرسے میں جاتا ہے کہ میں عالم بنوں گا، میری واہوائی ہوں گی اور میرا نام ہوگا اور میں یوں کروں گا تو کروں گا، اس وجہ سے وہ سند حاصل کرنے کے لیے مدرسہ جاتا ہے تو اس کے لیے طلب علم حرام ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ لیکن مفتی یونس قاسمی جیسا بیوقوف مفتی یہاں پر عوام کی ذہنیت خراب کر رہا ہے، عوام کی مینٹلٹی خراب کر رہا ہے کہ مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ میں جانے کو حرام کہا ہے۔ نارمل اگر ان کی باتوں کو دیکھیں تو ایک عام آدمی کا ذہن تو یہی بنے گا نا کہ جو متقدمین علماء تھے انہوں نے بھی تبلیغ کے کام کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام مفتی یونس قاسمی کے ذریعے سے مولانا یوسف صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگایا گیا ہے۔ میں آپ کو کچھ حوالے جات پیش کرتا ہوں انہی کی کتاب سے، مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 195 اور باب ہے تبلیغ دین۔ کتاب اور جو باب ہوتا ہے وہ ہے تبلیغ دین۔ ایک سوال سائل نے کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سوال، قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی ایسے کئی احادیث مبارکہ ہے اور ان آیات و احادیث کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ مسلمان کے لیے نہ صرف یہ کہ خود نیک عمل کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، اسی طرح نہ صرف خود برے کاموں سے پرہیز کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دے۔ اس کام کو نہ کرنے پر احادیث مبارکہ میں وعیدیں بھی آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے یا فرض کفایہ یا واجب یا کوئی اور شکل، یا یہ کہ مختلف صورتوں میں مختلف حکم ہے؟ یہ ایک سوال تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ فرماتے ہیں مسئلہ بہت تفصیل رکھتا ہے، مختصر یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے 2 شرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ یہ شخص مسئلے سے ناواقف ہو، دوم یہ کہ قبول کی توقع غالب ہو۔ اگر یہ 2 شرطیں نہ پائی جائے تو فرض نہیں، البتہ بشرط نفع مستحب ہے، اور اگر نفع کے بجائے اندیشہ نقصان ہو تو مستحب نہیں۔ پھر آگے وہ بندہ سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں، سوال و جواب کا مطلب کیا مکمل سمجھاتا ہوں، پہلے بہو عبارت آپ حضرات کے سامنے پیش کر دو۔ پھر وہ سوال کرتا ہے، آج کل دعوت و تبلیغ کے نام سے مسجدوں میں جو محنت ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں جڑنا یا شمولیت اختیار کرنا فرض ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہ میں بہت سے علماء کرام کی مجالس میں جاتا رہتا ہوں لیکن انہوں نے کبھی 40 دن 4 مہینے یا اجتماعات پر زور نہیں دیا، بلکہ یہ حضرات اکابرین انفرادی اعمال پر اور زہد و تقوی پر زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ میری رہنمائی فرمائے کہ ایک مسلمان کو کس طرح مکمل زندگی گزارنا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے جواب، دعوت و تبلیغ کی جو محنت چل رہی ہے اس کے 2 رخ ہے، ایک اپنی اصلاح اور اپنے اندر دین کی طلب پیدا کرنا۔ پس جس شخص کی ضروریات دین سے واقفیت، اپنی اصلاح کی فکر اور بزرگوں سے رابطہ و تعلق ہو اس کے لیے کافی ہے، اور جس شخص کو یہ چیز حاصل نہ ہو اس کے لیے اس تبلیغ کے کام میں جڑنا بطور بدلیت فرض ہے، اور دوسرا رخ دوسروں کی اصلاح کرنے کی فکر کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ جو شخص اس کام میں جڑتا ہے مستحق اجر ہوگا، اور جتنے لوگ اس کی محنت سے اس کام میں لگیں گے ان سب کا اجر اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، اور جو نہیں جڑتا وہ گنہگار ہوگا، اور جو نہیں جڑتا وہ گنہگار تو نہیں، اس اجر خاص سے البتہ محروم ہے، مگر یہ کہ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول ہو۔ اس سوال جواب اور اس جیسے بہت سارے سوال جواب آپ کو اس باب کے اندر مل جائیں گے۔ اب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 182 سے لے کے صفحہ نمبر 230 تک کا آپ مطالعہ کر لیجئے۔ لوگوں نے الگ الگ ٹائپ کے سوالات کیے ہیں اور مولانا نے جتنے بھی جواب دیے سارے کے سارے جوابات تبلیغ کی تائید میں ہیں، اور تبلیغ کو الگ الگ زمانے کے اعتبار سے مولانا نے فرض یا فرض کفایہ یا مستحب بھی قرار دیا ہے۔ مفتی یونس قاسمی دہلی جیسے لوگ علماء اکرام کے نام کو بدنام کر رہے ہیں، علماء اکرام کی شبیہ کو خراب کر رہے ہیں۔ ایک آدھ آدمی نے اس طرح کا سوال کیا جس سے مولانا نے اس کو الٹا جواب دیا، سوال کی نوعیت سے اس کا جواب دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ تم پوری جماعت کو کیا کریں گے، مردود قرار دو گے۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں، مدرسے کا کوئی طالب علم اگر غلط کام کرتا ہے
تو کیا آپ مدرسوں میں اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجنا بند کر دو گے؟ ایک آدھ طالب علم، مدرسے کا کوئی ایک معلم نے غلط حرکت کر دیا، استاد ہے، بچے کے ساتھ غلط حرکت کر دیا، تو کیا مدرسوں میں بچوں کو پڑھوانا حرام ہو جاتا ہے؟ تبلیغ کے اندر ایک آدھ بندہ غلط حرکت کرتا ہے، علماء کی قدر نہیں کرتا ہے، یا تبلیغ کو ہی پورا دین سمجھتا ہے اور دیگر شعبوں کو وہ کچھ اہمیت نہیں دیتا، اس طرح کا جو تبلیغی ہوگا یہ اس کا ذاتی عمل ہے، وہ خود گمراہ ہے۔ اس کے اس ذاتی عمل سے یہ جماعت گمراہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک اور میں آپ کو مثال دوں، مسلمان ہے، گندے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو کیا اس کے گندے کام اور برے کام کی وجہ سے آپ پورے مسلم سماج کو گندا کہوں گے، برا کہوں گے؟ بیوقوفی ہے نا۔ ایک آدھ یا کچھ لوگ تبلیغ کے اندر بیوقوف ہے اور وہ تبلیغ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، علماء کی قدر نہیں کرتے، علماء کی مجالس میں نہیں جاتے۔ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ جو لوگ علماء سے نہیں جڑتے اور علماء کو جڑنے نہیں دیتے، علماء اکرام کو آگے آنے نہیں دیتے، علماء اکرام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے، ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، میرے خود شہر میں ہوتا ہے، میرے محلے میں ہوتا ہے، خود میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کے جو تبلیغی لوگ ہیں نا، یہ خود میرے ساتھ اور ہمارے یہاں کے علماء اکرام کے ساتھ بھی یہ عمل کرتے ہیں، یہ گھناؤنا عمل کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم آگے رہے اور یہ علماء اکرام ہمارے پیچھے رہے کرتے۔ تو دو چار لوگ اس طرح کے فتنے اور کیڑے ہوں، ان کی وجہ سے آپ پوری تبلیغی جماعت کو حرام، تبلیغ میں جانا حرام، یہ تبلیغ گمراہ ہے، بلا 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 جس طرح کے فقرے اور بکوات مفتی یونس قاسمی کر رہا ہے، تو یہ تو حماقت ہی ہے نا، یہ کیا ہے؟ حماقت ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے پاکستان کے اندر گزشتہ سال ایک بزرگ عالم دین جو کہ حدیث اور تفسیر کی کتابیں پڑھاتے تھے، ایک عربی ششم کے بچے کے ساتھ وہ قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے پکڑے گئے، باقاعدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، باقاعدہ ویڈیو اس کی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی ہوئی، ان کے اوپر کیس ہوا، ان کو مدرسے سے نکالا گیا۔ تو کیا وہ استاد جو عربی ششم دوری کی کتابیں پڑھاتا ہے، عمر ہو گئی ہے، مکمل سفید ہو چکا ہے اور چاروں اور پنجم کے طلبہ کے ساتھ وہ غلط حرکت کر رہا ہے، تو کیا مفتی یونس قاسمی جیسے بیوقوف قاسمی اور جاہل قاسمی یہ کہو گے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں مت ڈالو؟ یہ مدرسوں میں ایسے گندے کام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ میرے بولنے کا مطلب یہ ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ یا کچھ لوگوں کے غلط کام کرنے کا وبال ان کے سر جائے گا۔ کوئی ایک بندہ یا کچھ بندے کچھ غلط کام کرتے، غلط حرکت کرتے ہیں یا غلط نظریہ قوم کے اندر پیش کرتے، اس سے وہ خود بدنام ہوگا، وہ خود گمراہ ہوگا، نہ کہ پوری جماعت۔ تو مفتی یونس قاسمی جیسے جاہل قاسمیوں کو واپس سے مدرسے میں داخلہ لینا چاہیے، افتاء کے اندر پڑھنا چاہیے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یار، یہ افتاء کا بندہ ہے، افتاء سے اس نے پتہ نہیں اس نے افتاء دارالعلوم میں کیا ہے یا دارالعلوم کے باہر کیا، کیونکہ بہت سارے طلبہ دارالعلوم سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر جا کے ایک دو سال میں افتاء کر کے آ جاتے ہیں اور اپنے آگے قاسمی اور مفتی لگا لیتے ہیں۔ اسے کیسے نہیں پتہ آداب افتاء والاستفتاء، فتوے کے آداب کیا ہے، فتویٰ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، فتوے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کسی سوال کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ۔ لیکن چلو جانا تو اس کو عقل نہیں، یہ خود جاہل ہے، خود نادان ہے، لیکن یہ اتنی بڑی حرکت کر رہا ہے کہ اس سے مفتی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدنام ہو رہے ہیں، مفتی یوسف صاحب کی یہ شبیہ خراب کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ پوچھ لے کہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید کون ہے، تو اس کو بتایا جائے گا یہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے اس زمانے کے اندر، ریڈیو کے اوپر، پاکستان کے ریڈیو کے اوپر ان کے مسائل اور فتوے وغیرہ لوگ سوال پوچھتے تھے، وہ جوابات دیتے تھے، بہت بڑی ہستی تھی، شہید ہو گئے، لوگوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ حق بولنے والے علماء حق میں ان کا شمار ہوتا ہے اور کبار علماء میں اکابرین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہاں بھائی ان کی کون سی کتاب ہے، تو کہا جائے گا یہ آپ کے مسائل ان کا حل، یہ ایک بہت بڑی مایہ ناز کتاب ہے اور یہ دنیا کے ہر کونے میں ہر مکتبے کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ پھر وہ یہ پوچھیں گا کہ یار اتنے بڑے عالم دین ہیں تو انہوں نے تبلیغ جماعت میں نکلنے کو حرام کیوں قرار دیا؟ پھر وہاں یہ سمجھانا پڑے گا کہ نہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی تبلیغ میں جماعت میں جانے کو حرام نہیں کہا، بلکہ تبلیغ کی تو انہوں نے حیثیتیں کیا کی ہے، نقل کی ہے، طے کی ہے کہ حیثیت کیا ہے۔ بندہ اگر ضروریات دین سے ناواقف ہے تو اس کے لیے تبلیغ کا کام فرض ہے، اگر واقف نہیں ہے تو فرض ہے، واقف ہے تو فرض کفایہ ہے، اور اگر فرض کفایہ بھی اگر وہ ادا کر رہا ہے پھر وہ تبلیغ میں لگا ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ کام اس کے لیے مستحب ہے، مطلب وہ فرض کے درجے سے نیچے، مطلب اس کا فرض ادا ہو چکا، کیونکہ وہ خود کی اصلاح بھی کر رہا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کر رہا ہے، مستقل اس کے اندر لگا ہوا ہے، تو اس کا فرض بھی ادا ہو گیا، اس کا فرض کفایہ بھی ادا ہو گیا، اب یہ مستحب کے اندر کیا کر رہا ہے، اس کام کو کر رہا ہے۔ یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ لیکن جس بات کو توڑ مروڑ کو اور جس فتوے کو توڑ مروڑ کر مفتی یونس قاسمی جیسے بیوقوف جاہل قاسمی پیش کر رہے ہیں، اس سے شبیہ خراب کس کی ہو رہی ہے؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اتنا بڑا گھناؤنا الزام ہے، کل آخرت کے اندر جب وہ گربان پکڑیں گے کہ یونس بچے تو نے میری پوری کتاب نہیں پڑھا اور میرے جو دوسرے جو فتاوا تھے جو تبلیغ کی حمایت کے اندر تھے وہ نہیں پڑھا، ایک آدھ بندے کو میں نے اس کے سوال کے حساب سے وہ جواب دے دیا، جیسا اس نے سوال کیا تھا اس ٹائپ کا میں نے اس کو جواب دے دیا، کہ کسی کی اگر اس طرح کی ذہنیت ہو تو وہ تو کسی بھی شعبے میں قابل قبول نہیں ہے۔ کسی کی نیت کے اندر فطور، جیسے کہ مفتی یونس کی نیت میں فطور ہے، اس کا اپنے علاقے کے لوگوں سے جھگڑا ہوا ہے، تبلیغیوں سے اس کا کیا ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، اور یہ اس کی بھڑاس کیا نکال رہا ہے، پوری جماعت کے اوپر نکال رہا ہے، پوری جماعت کے اوپر نکال رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ، ان کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے، تو اس طرح کے لوگ سوال ہی ایسا کریں گے کہ جس سے ان کا فائدہ ہوتا ہو۔ اس کا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائل کے دل کے چور کا پکڑ لیا تھا، اس کا جو دل کا جو چور ہے اس کو پکڑ لیا تھا کہ یہ مجھ سے کہلوانا کیا چاہتا ہے، پھر اس کو جواب دے گا۔ کسی کی اگر یہ ذہنیت ہو کہ جو تخریبی کام کرنے کے لیے تبلیغ کے اندر جڑ رہا ہے، علماء اکرام کی توہین کرنے کے لیے تبلیغ کے اندر جڑ رہا ہے، اپنی واہوائی بٹورنے کے لیے تبلیغ کے اندر جڑ رہا ہے، تو اس کے لیے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے۔
تو یہ صرف تبلیغ کے لیے نہیں ہے، کوئی مدرسے میں بھی اس نیت سے جا رہا ہے تو اس کا علم دین حاصل کرنا حرام۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں علم دین حاصل کرنا مدرسے میں جانا حرام ہے، کیوں حرام؟ علت کیا؟ کوئی بندہ اس نیت سے جائے تو اس نیت سے تم کسی بھی شعبے میں جاؤ، کسی بھی تنظیم میں جاؤ، حرام ہی ہے۔ تو یہ یونس قاسمی جیسے جاہل لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اتنی سی بات لے کر وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ٹائٹل لگا کر اوپر لکھ رہا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے، فتویٰ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور خود بیوقوف اتنا گرا ہوا انسان ہے، ذرا بھی ادب نہیں علماء کرام کا، خود ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ تبلیغ والے علماء کا ادب نہیں کر رہے، خود کو کتنا خود کہہ رہا ہے یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میں نقل کر رہا ہوں، یہ میری بات۔ ارے بیوقوف، تو فتویٰ بھی تو غلط نقل کر رہا ہے نا، مطلب تو اپنی جان چھڑا رہا ہے کہ میں نہیں بول رہا ہوں کہ تبلیغ میں نکلنا حرام ہے، یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے، تو مطلب تو مس یوز کر رہا ہے، ایک تو ان کا آدھا ادھورا فتویٰ پیش کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا مولانا یونس قاسمی کے نام پر دھبا ہے تم، یہ میں آپ اسکرین پر دیکھ لیں، میں مکمل یہ اسکرین شاٹ اس کا لگا رہا ہوں، آپ کے مسائل ان کا حل، صفحہ نمبر 182، جلد نمبر 9، جلد نمبر 8، اور باب ہے تبلیغ دین، یہ مکمل 48 پیجز ہے، کتنے 48 پیجز ہے، 182 سے لے کے 230 تک، ان مکمل پیجز کا مطالعہ کر لیں، اور آپ نے جہاں سے وہ فتویٰ نقل کیا ہے وہ تو مجھے اس کے اندر نہیں ملا، نہ جانے آپ نے کون سے باب سے نقل کیا ہے، اس کی کاپی بھی آپ مجھے بھیج دیں، انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا اور لوگوں کو صحیح بتاؤں گا کہ فتویٰ صحیح یہ ہے، اور مفتی یونس قاسمی اپنی نیا سیدھی کرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس کو اس طرح توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، کون سننے والا ہے تیرا مفتی یونس قاسمی؟ تیرا کون سننے والا؟ تو ہے کون؟ تیری حیثیت کیا، اوقات کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے علماء اکرام جو بیٹھے ہیں یہ بیوقوف ہے، یہ کبھی نہیں کہتے کہ تبلیغ دین کے اندر نکلنا حرام، نکیر بولے میں نکیر، اس کو نکیر کرنا کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ، شریعت کا اصول اللہ نے کیا فرمایا؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کیا کہا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کیا فرمایا اللہ نے؟ پہلے امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر۔ اگر تفسیر سے آپ کو ذرا بھی واقفیت ہے، تفسیر قرآن سے آپ کو تھوڑی سی اگر آپ کو واقفیت ہے تو آپ کو یہ جو ہوتا ہے نا سیاق و سباق، اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے امر بالمعروف کا حکم دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، تم نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا اور نہی عن المنکر کو کر کر بیٹھے۔ اور دوسری ایک بات میں بتا دوں، کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، اس کے اندر نقائر کم ہوتے ہیں، خصائص زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ منکرات کم ہوتے ہیں، معروفات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کو آسان کروں، کوئی بھی جماعت ہو اس کے اندر اچھائیاں زیادہ ہوتی ہے، برائیاں کم ہوتی ہے۔ تو کام تو یہ ہونا چاہیے تھا تمہارا کہ پہلے تم امر بالمعروف کرتے، تم خود نکلتے اللہ کے راستے کے اندر۔ خود مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتوے کے جواب میں بھی میں پڑھ کر سناؤں گا، بہت لمبا ہو جائے گا، ایک فتوے کے جواب انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نکلیے 40 دن 4 مہینہ چلا آپ نکلیے، وقت لگائیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کام کی اہمیت، قدر اور منزلت کیا ہے۔ یہ خود مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، اور بیوقوف تو کہہ رہا ہے کہ مولانا یوسف صاحب نے اس کے حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ کیوں بدنام کر رہا ہے علماء کو؟ عوام سے علماء کو بدنام کرنے کی جو یہودی سازش ہے اس کو تم انجام دے رہے ہو یونس قاسمی صاحب۔ عوام سے علماء کا ربط توڑنا، کوئی بھی آپ کا جب ٹائٹل دیکھے گا نا وہ یہی سمجھے گا یار اتنے پرانے علماء نے کیسے حرام کا فتویٰ دے دیے، کیسے حرام کا فتویٰ دے دیے۔ اور تو کیا کر رہا ہے؟ جو پرانے جو علماء اکرام ہیں ان کی چھبی کو خراب کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ارے بریلوی غیر مقلد جماعت اسلامی بہت ہنس رہے ہیں، بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہمارا کام یہ قاسمی نے آسان کر دیا۔ وہ ایک شعر ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے یوں کہا، ایک شاید غالب کا شعر ہے، غالب کا ہے یا کسی اور کا ہے انون ہے، بہرحال پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے یوں کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ وکیلوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا، نفرت پھیلانا، جدھر سے پیسہ ملا اس کی واہواہی کرنا، اور اس کے کیس کو آگے بڑھانا، جس سے پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کو کیس کو دبانا، سب جھوٹ چلتا ہے نا کورٹ کے اندر۔ تو وکیلوں کا کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ اور جھوٹ بولنے کے اوپر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، 2 پارٹی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پر مار دھار اور مرڈر تک باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو وکیلوں کے تعلق سے شیطان یہ کہتا ہے کہ جب وکیل پیدا ہوئے تو ہم بھی کیا ہو گئے؟ صاحب اولاد ہو گئے، ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم جیسے جب قاسم پیدا ہوتے ہیں نا، تم جیسے مولوی اور قاسم مفتی جب پیدا ہوتے ہیں نا، تو یہودی لوگ غیر مقلد اور شیعہ رافضی بریلوی اور فرقہ باطلہ والے جماعت اسلام یہ کہتے ہیں، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ صاحب اولاد ہو گئے۔ تو فرقہ باطلہ کے مشن کو آگے مت بڑھاؤ، ان کی مدد مت کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ مولوی ہے، مفتی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاں اوپر صافہ پہن کر آتے ہو، دنیا بھری کتابیں تمہارے پیچھے رکھی ہے۔ کتابیں انسان کے نفع کے لیے ہوتی ہے، صرف لوگوں کے اوپر فتوے تھوپنے کے لیے نہیں ہوتے، پہلی بات۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں، آپ مفتی ہو نا، ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں، ایک آخری بات میری سن لو، ایک آخری بات۔ ہم جب فارغ ہوئے تھے افتاء سے تو ہمارے استادوں نے ہم کو ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا تمہارے پاس دلائل کے انبار، کتابوں کے انبار بہت ہے، تم کسی کو بھی جواب دے سکتے ہو، کسی کو بھی زیر کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ انفرادی مفاد سے بچنا اور اجتماعی مفاد کو ہمیشہ مد نظر رکھنا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے یونس قاسمی صاحب کو؟ سمجھ آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہمارے استاد کی ہم کو نصیحت ہے، میں آج بھی نہیں بولا۔ کیا کہا تھا؟ نام بھی سن لو ہمارے استاد کا، مفتی جعفر صاحب ملی رحمانی، دارالفتاء عقل قوا کے صدر ہے، دارالفتاء کے صدر ہے۔ انہوں نے کہا تھا، لکھائے تھے ہم کو باقاعدہ، املا کرایا تھا انہوں نے، اس میں بہت ساری باتیں تھیں، یہ باتیں میرے ذہن کے اندر بیٹھ گئے۔
کہ ایک عالم کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سیراب کرنا۔ عالم کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سیراب کرنا۔ مفتی کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سیراب کرنا۔ مفتی سے لوگوں نے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تم سے اگر عوام کو ضرر اگر پہنچ رہا ہے تو تمہارا افتاء کچھ کام کا نہیں، تمہاری مولویت کچھ کام کی نہیں۔ علماء سے عوام کو نفع پہنچے، ضرر نہ پہنچے۔ اور جن علماء سے عوام کو ضرر پہنچے گا گرچہ وہ حق پر ہو، تو یہ علماء عوام میں ٹکنے والے نہیں، یہ محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ اور آج بھی ہزاروں لاکھوں علماء کرام محدود ہو گئے، بیٹھ گئے، کونے میں بیٹھ گئے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے، یہ امت میں آ کر کبھی کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے علاقے میں بھی، مہاراشٹر کے باہر بھی ایسے علماء کرام آپ کو ملیں گے۔ تو یونس قاسمی صاحب ہمیشہ اس نصیحت، میرے استاد کی، میری نہیں، میرے استاد کی نصیحت کو یاد رکھو کہ شخصی نفع نہیں، اجتماعی نفع کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے عوام میں کام کرنا ہے۔ اگر تم شخصی مفاد کے پیچھے دوڑو گے تو تم کو تھوڑا سا فائدہ مل جائے گا، واہ مل جائے گی، لیکن اس سے تم ایک بڑے مجمع کا نقصان کر ڈالو گے۔ یہ امت ہے، یہ امت کے اندر جو چلت فرت ہو رہی ہے نا، ان کے چلت فرت کی وجہ سے آج گلیوں کے اندر دین زندہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء اکرام محنت نہیں کر رہے، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے محنت کر رہا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت گلی کوچوں میں، محلوں میں اور بنجر بستیوں میں جا کر محنت کرتی ہے، تو تمہارے جیسے علماء اکرام بولتے ہیں پھر کیا علماء اکرام کیا بھٹے بن رہے؟ ہم نے کب کہا علماء اکرام بھٹے بن رہے؟ علماء اکرام بھی اپنے اعتبار سے مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر وہاں پر محنت کر رہے ہیں، اس سے ہم کو کوئی انکار نہیں۔ لیکن جو لوگ باہر جا کر محنت کر رہے ہیں تو ان کی تردید کیوں کر رہے ہو؟ پہلی بات۔ دوسری بات، جو لوگ گھر میں بیٹھ کر یہ جو لوگوں کے پاس جا کر ان کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، ان کو مسجد تک لاتے ہیں، ان کو اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر گھر میں بیٹھ کے جو فتوے لگاتے ہیں نا، تو کہیں باہر نکلو۔ جب لوگوں کی ٹھوکریں ملیں گی نا، لوگوں کے جو نیگیٹو کمنٹ جب ملیں گے نا، تب تم کو عقل آئیں گی کہ ہاں اللہ کے نبی نے لوگوں کے پاس جا کر کیسے ٹھوکریں کھائی تھی۔ ایک صحابی کے گھر پر اللہ کے نبی 70 بار جاتے تھے، اس وقت اللہ کے نبی کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوں گی۔ میں خود ہریانہ میں ایک مرتبہ جماعت کے اندر تھا، ایک ساتھی کے مقام پر جانا ہوا، ساتھی نے اس کی نوعیت بتائی کہ یہ ایک دم دہریہ قسم کا بندہ ہو گیا، یہ اللہ رسول کو نہیں مانتا ہے۔ اس سے جا کے میں نے 15 منٹ بات کیا۔ اس نے آخری میں کیا بولا معلوم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ دیتا، اللہ سے ہوتا، کوئی اللہ سے ہوتا نہیں بولے۔ یہ گاڑی ہے میری ہے، وہ ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی، اس پہ ہاتھ رکھا اس نے، بائک پہ آنے بولا یہ گاڑی مجھے اللہ نے نہیں دی، یہ گاڑی میں نے میرے محنت کے پیسوں سے خریدی ہے۔ یہ کیا باتیں کرتے پھرتے بولے تم بھی کچھ بھی کہ اللہ نے دیا، اللہ دیتے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے، یہ ہوں۔ میں تو ایک دم حیران ہو گیا اس طرح کا جواب ملا۔ اور آخری جملہ کیا تھا؟ جاؤ اپنا کام کرو، ہم کو نہ وہ سکھاؤ۔ چہرہ نیچے ڈال کر وہاں سے نکلنا پڑا 4 لوگوں کے سامنے سے۔ تب دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میرے نبی کو جب اس طرح کی ٹھوکریں ملتی ہوگی، میرے نبی کا دل کیا بولتا ہوگا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تفسیر پتہ ہے نا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی جی یہ بیوقوف لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اس کے لیے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی جان کو کھپا دو گے؟ جو نبی علیہ السلام جو کوڑتے تھے نا، اس کی وجہ اس وقت معلوم پڑیں گی جب تم بالمشافہ جا کر لوگوں کے فیس ٹو فیس جا کر لوگوں کو تبلیغ کرو گے۔ جاؤ کسی شرابی کے منہ پہ جا کر بولو بھائی شراب پینا حرام ہے، مت پی۔ سود کھانے والے کے منہ پر جا کر بولو کہ سود کھانا حرام ہے، مت کھا۔ ہے ہمت؟ یہ بیچارے تبلیغ والے جاتے ہیں۔ کون جاتا ہے؟ تبلیغ والے۔ بہرحال ویڈیو بہت بڑا ہو گیا۔ مفتی یونس قاسمی نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ انہوں نے تبلیغ جماعت میں جانے کو حرام قرار دیا ہے، اور جو فتویٰ وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں اس فتوے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نیت پہ فطور ہو، اور فطور لے کر نیت کی خرابی کو لے کر وہ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی تنظیم کے اندر جاتا ہے، صرف تبلیغ جماعت نہیں، مدرسہ ہو، مسجد ہو، کہاں بھی جاتا ہے تو اس کا وہاں جانا حرام ہی ہے، وہ بات الگ ہے۔ اس بات کو لا کر تبلیغ جماعت کے اوپر فٹ کرنا کہ پوری تبلیغی جماعت میں جانا گمراہی ہے اور حرام ہے، تو یہ یونس قاسمی کا شہید مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، بہتان ہے۔ مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لے گا تو معافی، ورنہ اللہ ہی مولانا مفتی یونس قاسمی صاحب پر رحم فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں مفتی یونس کی اگلی ویڈیو کا جواب لے کر، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور آج بہت ہی اہم ترین ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے۔ بڑا عجیب سا لگا ہوگا، تعجب ہوا ہوگا، تھمبنیل پر یہ لکھا ہے تو بڑا آپ کو عجیب سا لگا ہوگا۔ تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ سلسلہ شروع کروں گا کہ ہر اس اکابر کی بات لے کر آؤں گا کہ دیکھو ہمارے ان اکابر نے فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی تبلیغی جماعت کے تعلق سے، اب آپ کیا کہیں گے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی ہے، ہر عالم نے اپنے وقت پر منکر پر نکیر کری ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ نہ ماننے کا مزاج ہے۔ یہ تبلیغی جماعت نہیں بلکہ تحریفی جماعت ہے، قرآن اور حدیث میں تحریف کرنے والی جماعت ہے۔ دیکھیے یہ کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ یہ کتاب کیا ہے؟ جلد نمبر 10، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ معتبر کتاب ہے، علماء کرام بلکہ اس سے فتوے دیتے ہیں، مفتیان کرام اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کتاب کے حوالے سے فتوے دیتے ہیں۔ دیکھیے جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر آپ کے
25 है, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 25। देखिए जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 25 है। किताब का नाम है आपके मसाइल और उनका हल। मुसन्निफ़ है मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद। हज़रत से एक सवाल किया गया और हज़रत उसके जवाब में कहते हैं कि तो आप हज़रात ने समाअत फरमाया मुफ्ती सालिम खान अशादी साहब ने किस तरीके से बेहतरीन वजाहत फरमाई। मुफ्ती यूनुस कासमी जैसे चंद व्यूज़ के लिए और चंद चीज़ों के लिए इतनी बड़ी जमात पर जो है उंगली उठा रहे हैं, और उसके बाद में जो है हज़रत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम इस्तेमाल कर कर अपनी बोटी सेक रहे हैं। तो जो उनकी किताब का उन्होंने हवाला दिया है, आपके मसाइल उनका हल, जिल्द नंबर 10, उसमें सफ़ा नंबर 25-26 पर जो है ये वाक़या लिखा हुआ है, और जिसमें कोई सवाल करने वाले ने हज़रत से सवाल किए हैं, जिसमें 4 सवालात हैं और हज़रत ने चारों के जवाबात दिए हैं। और चौथे के जवाब में लिखा कि आपने लिखा है कि कोई गलत बात लिखी हो तो माफ़ कर दो, मैं नहीं समझता कि आपने सही कौन सी बात लिखी है, ये हज़रत ने लिखा। उसके बाद में एक हाशिए की चीज़ उन्होंने इस सवाल करने वाले के सवालात पर और इसके तंज़ पर, हो सकता है ये सवाल करने वाला असल तबलीगी हो या ना हो सकता है ये तबलीगी की शक्ल में कोई गैर मुक़ल्लिद हो या कोई और भी हो सकता है, जिन्होंने हज़रत को ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए कि ये तबलीगी ज़ाहिर कर दिया और हज़रत को जो है तबलीग से बज़्ज़न करने के लिए सवाल किया हो सकता है ऐसा भी हुआ हो। लेकिन चूँकि हज़रत ने इसको अपनी किताब में शामिल फरमाया है और उसके जवाबात भी तहरीर फरमाए हैं, तो हज़रत ने लिख रहे हैं कि लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि तबलीग वाले उलमा के ख़िलाफ़ ज़हन बनाते हैं, और चूँकि आप हज़रात ख़ुद अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं और आज के टाइम पर तो ये बातें कही जाती है कि उलमा की ज़ियारत को इबादत लाजिम समझो, और फिर फरमा रहे हैं कि मैं हमेशा तबलीग वालों का दिफ़ा करता ही रहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें। और आपकी हज़रत की बहुत सारी किताबें जो मुफ्ती सालिम खान अशादी साहब ने भी नकल फरमाई, माशाल्लाह बहुत तहरीर जो है पढ़ने और समझने के लिए बहुत बेहतरीन है। फिर फरमाते हैं लेकिन आपके ख़त से मुझे अंदाज़ा हुआ, देखिए ये उसको मुखातिब है, अब ये ख़त लिखने वाला कोई भी हो सकता है, मुफ्ती यूनुस कासमी का कोई भी आदमी हो सकता है, जैसा कोई भी आदमी हो सकता है। मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं कहते, आप जैसे अक्लमंद, फिर देखिए आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जैसे अक्लमंद जिनके दीन का फ़हम नसीब नहीं, इनका जहन वाक़ई उलमा के ख़िलाफ़ बनता जा रहा है। क्योंकि देखिए गैर मुक़ल्लिद हज़रात जो है शुरू से ही इस मऊ को लेकर चल रहे हैं कि किस तरीके से आवाम को उलमा से काट दिया जाए, उलमा से दूर कर दिया जाए। तो उसका काम आसान ये भाई ने जिन्होंने ख़त लिखा है उसने किया है, और उसके बाद जो है ये मुफ्ती यूनुस कासमी जो आज अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से उम्मत को, आवाम को उलमा से काटने का काम कर रहे हैं, और ख़ुद मुसल्ले बनकर पगड़ी फेटा वेटा बांध कर एकदम फ़र्स्ट क्लास एकदम मस्त दिखा रहे हैं। तो इससे बात समझ में आती है। और हज़रत फिर आगे यूँ फरमा रहे हैं, ये जाहिल सिर्फ तबलीग में निकलने को दीन का काम और दीन की फ़िक्र समझ बैठे हैं, और इनका ख़याल में दीन की बाकी सब शोबे बेकार है। ऐसा तो कहीं नहीं कहा जा रहा। ये जहालत और कुफ्र की सरहद को पहुंचाती है। दीन के तमाम शोबों को लघु समझा जाए कि ऐसी बात जहालत के कुफ्र की सरहद तक पहुँचा देती है जो दीन के तमाम शोबों को लघु समझा जाए और दीनी मदारिस का वजूद को फजूल करार दिया जाए। अगर दीनी मदारिस को आज आप देखेंगे, पूरे दुनिया के अंदर जो मदारिस है उनमें जो तलबा की तादाद बड़ी है, उलमाए किराम की, हुफ़ाज़ किराम की जो तादाद बड़ी है, उसमें काम की और काम के करने वालों के का बहुत बड़ा जो है हिस्सा है माशाल्लाह। और उसको जो हज़रात मदरसे चला रहे हैं, जो हज़रात मकातिब चला रहे हैं, उनको बखूबी पता है, और उनको वो जानते हैं कि हमारा जो है सरमाया कौन है, हमारा जो है वो कौन है। तो उसमें उन्होंने हज़रत ने जो है अपनी एक ज़ाती राय का इजहार फरमाया, फतवा नहीं दिया, एक ज़ाती राय का इजहार फरमाया है कि अगर ये सोच अगर बन जाए तो ये जो है वो ऐसे आदमी का जो ऐसी सोच रखता है, ऐसे आदमी का तबलीग में निकलना गलत है, हराम है। और उन्होंने फिर मैं इसमें लिखा कि मैं इस ख़त की फ़ोटो स्टेट कापी मरकज़ रायबंद भी भेज रहा हूँ। तो कितनी चालाकी से, कितनी बड़ी सी जो है होशियारी से, ये दिल्ली वाले हैं भाई, दिल्ली वाले हैं। तो मुफ्ती यूनुस कासमी साहब ने कितनी होशियारी से जो है उस थंबनेल लगा दिया कि तबलीग में निकलना हराम है।
اور اپنی ویڈیو کے آخر میں کہہ رہے بھی ہیں کہ کس پس منظر میں کہا. ارے پہلے پس منظر بیان فرمائیے کہ ایسی سوچ رکھنے والے، تو ایسی سوچ رکھنے والے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. جیسی جو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو ہر مکتب فکر میں، ہر چیزوں میں دیکھیے ایسی چیزیں ڈھونڈنے چاہیں گے تو بہت ساری باتیں ہیں. اور جواب سوال جل جواب وہ تو قیامت تک کی صبح تک چلتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی اور مفتی صاحب جو یونس قاسمی صاحب ہے، اللہ ان کو اس خاص بیماری سے، جس بیماری میں وہ مبتلا ہے، آپ حضرات مفتی صاحب کو فون کیجئے اور ان کو میسیج کیجئے، ان کو کہیے کہ آپ جس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ آپ کو شفا، صحت، تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کے علم سے اور آپ کی صلاحیت سے اور آپ کی جو فکر ہے، جو امت کی مدد کی اور جو بھی ہیلپ کی لائن سے جو مدد کر رہے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.